السلام علیکم۔ آج کی کہانی محلوں سے اچھے گھر۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ رواج کے مطابق میری شادی وٹے سٹے میں میرے ماموں زاد اکبر سے ہو گئی۔ اکبر ایک غریب آدمی تھا اور میرے دل میں خواہشات کے رنگین جلوس چلتے تھے۔ شادی کے بعد میں ہر دم سوچتی تھی کہ اچھے کپڑے پہنوں گی، اچھا کھانا کھاؤں گی، شہر جاؤں گی، مزے سے گھوموں گی، لیکن میری یہ کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میرا دل حسرت کا ایک قبرستان بن کر رہ گیا تھا۔ ایک دن کسی بات پر بھائی نے بھابھی کو مارا تو وہ روٹھ کر میکے آ گئی۔ تبھی میرا بھائی مجھے بھی زبردستی واپس لینے کے لیے آ گیا۔ میری شادی وٹے سٹے کی شادی تھی۔ میری بھابھی یعنی کہ میری نند گھر آ چکی تھی۔ اب میں میکے جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس گاؤں کا یہی رواج تھا، ایک لڑکی کا گھر نہ بسے تو دوسری بھی اجاڑ دی جاتی ہے۔ گھر واپس آ کر ان دنوں میں بہت الجھن کا شکار رہتی تھی، دل بجھا بجھا رہتا۔ مجھے اکبر سے پیار تھا، لیکن اس کی مفلسی تڑپاتی تھی اور واپس گھر لوٹ جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ والدین بھی کوئی خاص امیر نہ تھے، بس چند بیگھے زمین تھی، گزارا ہو رہا تھا۔ کچھ میری عمر بھی ایسی تھی کہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف دل کھینچا جاتا تھا اور دنیا کی ساری آسائشیں حاصل کرنے کو چاہتا تھا۔ صورت بھی خدا نے خوب دی تھی، آئینہ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی کہ ہائے سارا حسن غربت کی دھول میں ماند پڑ گیا۔ کسی مالدار شخص سے رشتہ ہوتا تو آج سونے میں پیلی ہوتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اداس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا کیا بنے گا، کہ اتنی دیر میں پھپھی کا بیٹا محسن آ گیا۔ افسردہ دیکھ کر بولا، آج تو بڑی اداس لگ رہی ہو، کیوں؟ پھر کیا کروں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہر شے کو عمر بھر ترستے رہو۔ جی چاہتا ہے غربت سے بغاوت کر دوں اور گاؤں سے بھاگ کر شہر جا بسوں۔ میں نے جواب دیا۔ محسن کہنے لگا، تو پاگل ہے، غربت کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، جنگ لڑی جاتی ہے، اور جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے۔ غربت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، اس سے پیچھا چھڑانا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ ایسے کہ اگر تو چاہے تو امیر بن سکتی ہے۔ اکبر کو چھوڑ اور میرے ساتھ دبئی چل، وہاں کام کے بدلے سونے کے سکے ملتے ہیں۔ تو وہاں محنت کرنا اور جو سونے کے سکے ملیں اس کا زیور بنوا کر پہن لینا اور وطن لوٹ کر آ جانا، تو امیر ہو چکی ہوگی۔ میں نے اپنی ناک سکیڑی اور کہا، مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی محسن۔ وہ بولا، دیکھو سریا، میں تم کو دبئی لے جاؤں گا، بس اتنی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ محسن اکثر دبئی آتا جاتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا لیا اور آخر کار میں اس کے ہمراہ دبئی جانے پر رضامند ہو گئی۔ محسن نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں گھر میں کسی کو اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دوں، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے کبھی بھی دبئی نہیں جانے دیں گے۔ میں مقررہ تاریخ پر اپنے گھر سے نکلی اور گاؤں کے باہر محسن کے پاس پہنچ گئی، جہاں وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ محسن مجھے لے کر گاؤں سے کراچی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ہم لانچ پر سمندر کے راستے جائیں گے، چوری چھپے سرحد پار کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر کافی گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی ہم کو گرفتار نہ کر لے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایجنٹ سے میرے مراسم ہے، میں پہلے بھی اسی طرح دبئی جا چکا ہوں، گرفتاری نہیں ہوگی، اگر ہو گئے تو ایجنٹ ہم کو چھڑا لیں گے کیونکہ ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ محسن مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں پہلے سے مردوں اور عورتوں کا ایک قافلہ تیار بیٹھا تھا۔
یہ سب لوگ روزگار کے چکر میں دبئی جا رہے تھے اور ایجنٹ ان کو لے کر جا رہا تھا۔ لیکن جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو کافی عورتیں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے محسن سے پوچھا کہ وہ سوار کیوں نہیں ہوئیں، کہاں گئیں؟ محسن نے مجھے گول مول سا جواب دیا کہ ان کو یہاں ہی کام مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ بچے تھے اور لانچیں کبھی کبھی سمندر میں گم بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے شاید وہ ہمت نہ کر سکی۔ یہ سن کر تو میرا اور بھی خون خشک ہو گیا۔ جب لانچ نے کئی دنوں کھلے سمندر میں چلنے کے بعد ہمیں ایک ساحل پر اتارا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ ایک ویرانہ تھا، لیکن پھر ایک گاڑی آئی اور ہمیں آگے لے گئی۔ وہاں ایک گاؤں سا تھا، وہاں وہ ہمیں اتار کر چلے گئے۔ میرا برا حال تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے، بدن میل سے اٹ چکا تھا اور جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ لانچ میں جتنے دن بھی رہے کھانے کو بھی بہت ہی کم ملتا تھا۔ میں بار بار محسن سے کہتی تھی کہ تم نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا ہے، میری کیا حالت ہو چکی ہے، کیا اس طرح امیر بنا جاتا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا، سونا کمانے جا رہی ہو اور سونا آسانی سے تو نہیں کمایا جاتا نا۔ میں غصے سے سوچتی، بھاڑ میں جائے سونا، میرا بس چلے تو ابھی گھر واپس چلی جاؤں۔ لیکن واپس جانا بھی آسان نہ تھا، اور اب تو ہم وطن سے بہت دور نکل آئے تھے، واپسی اب ممکن نہ تھی۔ دوسرے مردوں اور چند عورتوں کے ساتھ اب ہم اجنبی لوگوں کے رحم و کرم پر تھے جو ہمیں یہاں لے کر آئے تھے۔ دبئی پہنچ کر ہم کو ایک مکان میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں تک ہم 15 دن میں پہنچے تھے۔ یہ 15 روز اتنے کٹھن اور تھکا دینے والے تھے کہ مجھے 15 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ میرا جوتا ٹوٹ چکا تھا، میں ننگے پاؤں تھی۔ اب سوچتی تھی اس سے تو اپنا گاؤں بھلا تھا۔ میں نے محسن سے شکوہ کیا، وہ بولا، دیکھنا تو صحیح کتنی مالدار ہو جاؤ گی، پھر یہ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اب جلدی تمہیں کسی نہ کسی امیر شخص کی کفالت میں نوکری مل جائے گی۔ یہاں گھریلو ملازمہ کو ایک افسر جتنی تنخواہ ملتی ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص آیا۔ اس نے آ کر محسن سے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ محسن اس کی بات سن کر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سریا، اب تم اس شخص کے گھر جا کر نوکری کرو، یہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ میں کچھ دنوں میں تم سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر رسیدہ شخص جو میرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اس نے مجھے پسند کیا ہے اور منہ مانگے دام دے کر خرید کر لایا ہے۔ جب میں اس کے گھر پر پہنچی تو اس کی پہلے ہی 2 بیویاں موجود تھیں۔ دونوں بھارت سے تھیں۔ ایک حیدرآباد دکن کی تھی جو مسلمان تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں کچھ دولت مند لوگ حسین لڑکیوں کو خرید کر نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ ان کو ہر سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم غم نہ کرو، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہوگی اور تم خوب عیش کرو گی، لیکن مالک کو خوش رکھنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نکاح گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں بولی، لیکن میرا تو نکاح ہو چکا ہے اور شوہر گاؤں میں ہے، پھر نکاح پر نکاح کیسے ہوگا؟ اس نے جواب دیا، تمہارا رشتہ دار جو تمہارا ولی بنا ہے، تمہارا طلاق نامہ اس کے پاس موجود ہے۔ پہلے تو محسن کی چالاکی پر مجھے یقین نہ آیا، لیکن جب آہستہ آہستہ مجھے ساری بات سمجھ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ محسن خود امیر بننے کے لیے مجھ سے کتنا بڑا دھوکہ کر چکا تھا، وہ مجھے بیچ چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، لیکن پھر سوچتی اگر اس کے اندر کمینگی تھی تو میرے اندر لالچ۔ یہ سب میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا، کسی اور کو قصوروار کس طرح ٹھہرا سکتی تھی؟ کیا تفصیل بتاؤں کہ یہ دن میں نے کس طرح باندی بن کر گزارے۔ ایک عمر رسیدہ شخص کی خوشی کے لیے خود کو خاک میں ملانا آسان نہ تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی اور نہ ان لوگوں کی زبان بول سکتی تھی۔ میری زبان کچھ اور تھی اور میرے مالک کی بولی کچھ اور، جس کو میں سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی بول پاتی تھی۔
2 برس میں اس شخص کے قبضے میں رہی۔ اس دوران تھوڑی بہت یہاں کی زبان سیکھ گئی۔ اب سوچا کہ اس شخص کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جب تک یہ مجھ پر اعتماد نہ کرے گا، یہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا۔ جب اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تو میں ایک روز بھاگ نکلی۔ اس کی رہائش گاہ سے کچھ دور ایک پیٹرول پمپ تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ مالک گھر پہ نہ تھا۔ اس کی باقی 2 بیویاں اپنے کمروں میں سو رہی تھیں۔ میں تیز تیز چلتی پیٹرول پمپ پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی جس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو پڑھے لکھے لگتے تھے۔ یہ ایک مقامی آفیسر کی گاڑی تھی اور اس کے بیوی بچی ہمراہ تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ افسر گاڑی سے باہر آیا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بپتا بتائی۔ اس نے مجھ کو گاڑی میں بٹھا لیا اور یوں میں قانون کے محافظوں کے پاس پہنچ گئی۔ یہاں کچھ قانونی کارروائی کے بعد انہوں نے میرے چچا سے رابطہ کیا جو لاہور میں رہتے تھے۔ پھر مجھے وطن واپس بھجوانے کا انتظام ہو گیا اور چچا مجھے کراچی ایئرپورٹ پر لینے آئے اور میں 2 سال بعد پاکستان اپنے گھر لوٹ آئی۔ گاؤں میں کسی آشنا کے ہمراہ بھاگ جاتی تو یقیناً میری سزا موت ہوتی، لیکن چچا پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو محسن نے دھوکے سے دبئی پہنچایا اور فروخت کر دیا تھا۔ یہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری بیٹی زندہ واپس آ گئی ہے۔ دبئی میں محسن اور بھی اپنے پورے گینگ کے ساتھ گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ وہاں جیل میں ہی تھا۔ معلوم نہیں پھر اس کا کیا بنا۔ شاید کسی لانچ میں ہی سمندر برد ہو گیا ہوگا۔ واپس لوٹ کر نہ آیا، اور اگر آ بھی جاتا تو میرا بھائی اس کو کلہاڑی کے وار سے ٹکڑے کر دیتا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے لالچ کی سزا پائی تھی۔ اکثر لڑکیاں دوسروں کی باتوں میں آ کر سنہری خوابوں کے پیچھے گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ ان کو دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ملتی، یا کوٹھوں پر بیچ دی جاتی ہیں یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں۔ میری زندگی کی کہانی ایک سبق ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کے لیے سب سے اچھی پناہ گاہ اس کے گھر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔